السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم ڈیولہ صاحب کی بہت ہی پیاری اور قیمتی بیان خواہشات میں تنگیاں ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دینی دعوت میں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھا کرو۔ امت میں اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہے، یہ آخری امت ہے اور بہترین امت ہے، اور ایسے ایک ایک آدمی اس امت کا ایسا قیمتی ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں، ایسی صلاحیت والے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں۔ کسی زمین میں سونا نکلے تو وہ جگہ قیمتی ہو جاتی ہے، وہاں کی کرنسی قیمتی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک چیز آ رہی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جو خاصیتیں زمین کی ہے وہ اس کی ہے، جو خاصیتیں زمین کی ہے وہ اس کی ہے۔ یہ زمین میں خزانے ہیں کہ ہر آدمی میں خوب صلاحیت ہے۔ اگر یہ صلاحیت حق پر استعمال نہیں ہوتی تو وہ برباد ہوتی ہے۔ اس راستے سے برباد ہوتی ہے کہ اپنی اپنی خواہشوں میں، اپنی اپنی منچاہیوں میں، اپنے اپنے ماحول میں وہ صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں، پھر ان کی زندگی ان پر تنگ ہو جاتی ہے۔ قاعدہ ہے کہ جتنے خواہشات کے راستے ہیں ان میں بہت تنگیاں ہیں۔ جی ہاں، جتنے خواہشوں کے راستے ہیں، چاہے کتنے بھی ان کو اسباب ملے، لیکن وہ تنگیوں میں رہتے ہیں، ان کا پورا نہیں ہوتا، ان کا پورا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ خواہش کا اندر ایک سمندر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خواہشات کی ایسی مثال ہے جیسے آگ میں جتنے لکڑی ڈالو، آگ یہ نہ کہی کہ بس کافی ہے، کہ اور لاؤ اور لاؤ۔ تو جو راستہ خواہشات کا ہے اس میں چین نہیں ہوتا، اس میں چین نہیں ہوتا، اور چاہیے اور چاہیے، یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا رکھا ہے بندوں کے سامنے کہ اے اولاد آدم، تو میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، الجھا ہوا مت رہے، اب میرے کام کے لیے فارغ ہو۔ اگر تو میرے کام کے لیے فارغ ہوا تو میں تیرے دل کو غنی کروں گا۔ آدمی کا دل غنی بھی ہوتا ہے، فقیر بھی ہوتا ہے۔ آدمی فقیر غنی نہیں ہوتا، اس کا دل غنی اور اس کا دل فقیر ہوتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولے گا، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا، تو ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح کمانے والوں کی کہ ان کا بھی، یہ بھی فقیر ہے کہ ابھی اور چاہیے اور چاہیے، اس لائن سے اس لائن سے اس لائن سے، کہ ان کا بھی کم پورا نہیں ہوتا جس طرح اس کا کم پورا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مر جاتے ہیں اور سب چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ دنیا کے اسباب کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری تعلیم ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، تو ہمیں بس اسی باتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور اسی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ دنیا تو فانی ہے اور یہاں پہ کوئی رہنے نہیں آیا۔ اگر کچھ کام آئے گا تو وہ ہے آخرت، اور آخرت کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ محنت میں اپنے آپ میں کس طرح لاؤں گا اور آپ میں کس طرح لاؤں گا، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو دین کا کام کرنا چاہیے۔ کم از کم شب جمعہ چاہنا چاہیے، سے روزہ لگانا چاہیے، چلہ لگانا چاہیے، 4 مہینے کے بعد اندرونی اور بیرونی ملک جانا چاہیے۔ تو اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ کوئی رہنے نہیں آیا۔ یہ بیانات سنیں اور آگے لوگوں تک پہنچائے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ جزاک اللہ۔